and I don't mind. میں خوشی خوشی بغیر ٹیلی پرامپٹر کے تقریر کر رہا ہوں کیونکہ ٹیلی پرامپٹر کام ہی نہیں کر رہا، لیکن اس کے باوجود یہاں آ کر آپ سے بات کرنا میرے لیے باعث فخر ہے، کیونکہ جب دل سے بات کی جاتی ہے تو زیادہ اثر رکھتی ہے۔ اور ویسے بھی جو شخص یہ ٹیلی پرامپٹر چلا رہا ہے اسے ضرور مشکل کا سامنا ہوگا۔ محترمہ خاتون اول، محترمہ صدر، سیکرٹری جنرل، امریکہ کی خاتون اول، معزز مندوبین، سفیروں اور عالمی رہنماؤں، 6 سال ہو چکے ہیں جب میں نے آخری بار اس عظیم ہال میں کھڑے ہو کر ایک ایسی دنیا سے خطاب کیا تھا جو خوشحال اور پرامن تھی، لیکن اس دن کے بعد جنگوں نے اس امن کو توڑ دیا جو میں نے 2 بر اعظموں پر قائم کیا تھا۔ ایک پرسکون دور ختم ہوا اور ہماری تاریخ کے بڑے بحرانوں میں سے ایک کا آغاز ہوا۔ امریکہ میں پچھلی حکومت کے 4 سالہ دور میں کمزوری، بدامنی اور انتہا پسندی نے ہماری قوم کو مسلسل بحرانوں میں دھکیل دیا۔ 1 سال پہلے ہمارا ملک شدید مشکلات میں تھا، لیکن آج صرف 8 مہینوں میں امریکہ دنیا کی سب سے طاقتور اور کامیاب قوم بن چکا ہے۔ ہماری معیشت، ہماری سرحدیں، ہماری فوج، دوستیوں کے رشتے اور قوم کی روح سب سے مضبوط ہے۔ یہ واقعی امریکہ کا سنہری دور ہے۔ ہم نے پچھلی حکومت سے ورثے میں ملی ہوئی معاشی تباہی کو پلٹ دیا ہے۔ مہنگائی جو کہ ریکارڈ سطح پہ تھی اب ختم ہو چکی۔ میری قیادت میں توانائی، پیٹرول، راشن اور رہن سہن کی قیمتیں کم ہو چکی ہیں۔ اسٹاک مارکیٹ اوپر گئی ہے اور وہ بھی اتنی اوپر کہ 48 مرتبہ ریکارڈ توڑ چکی ہے۔ پیداواری شعبے میں ترقی ہوئی اور مزدوروں کی تنخواہیں 60 سال کی سب سے زیادہ رفتار سے بڑھ رہی ہیں۔ صدر بائیڈن کے 4 سالہ دور میں امریکہ میں $1 کھرب سے بھی کم سرمایہ کاری ہوئی تھی، جبکہ میرے 8 مہینوں کے اندر $17 کھرب کی سرمایہ کاری کا وعدہ کیا جا چکا ہے یا وہ رقم ادا ہو چکی ہے، اور یہ ساری دنیا سے آ رہی ہے۔ ہم نے امریکی تاریخ کے سب سے بڑے ٹیکس کٹ اور ضوابط میں سب سے بڑی کمی کی، جس سے امریکہ دوبارہ دنیا میں کاروبار کرنے کے لیے سب سے بہترین ملک بن گیا ہے۔ میری پہلی مدت میں ہم نے دنیا کی سب سے عظیم معیشت بنائی تھی، اور اب ہم وہی کام دوبارہ کر رہے ہیں، بلکہ اس سے بھی بڑے اور بہتر پیمانے پر۔ تمام اعداد و شمار میری پہلی مدت سے بھی بہتر ہیں۔ ہم نے جنوبی سرحد پر ایک بڑی غیر قانونی امیگریشن کی یلغار کو روکا ہے۔ پچھلے 4 مہینوں میں غیر قانونی داخل ہونے والوں کی تعداد 0 ہو چکی ہے، جو کہ پچھلی حکومت کی کھلی سرحدی پالیسی کے برعکس ہے۔ ہم نے واضح پیغام دیا ہے کہ جو شخص غیر قانونی طریقے سے امریکہ آئے گا یا تو جیل جائے گا یا واپس بھیجا جائے گا۔ میں ایل سیلواڈور کے ملک کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے پیشہ ورانہ طریقے سے ہمارے ملک میں داخل ہونے والے مجرموں کو حراست میں لیا، اور صرف امریکہ ہی نہیں بلکہ دیگر ممالک بھی اس صورتحال سے دوچار ہیں۔ امیگریشن ان کے ملکوں کو تباہ کر رہی ہے، اور انہی میں ایسے ممالک ہیں جنہیں کچھ کرنا ہے اور انہیں بھی کچھ کرنا ہوگا۔ بین الاقوامی سطح پر امریکہ کو دوبارہ عزت مل رہی ہے۔ 2 یا 3 سال پہلے ہم دنیا بھر میں مذاق بنے ہوئے تھے۔ جون میں نیٹو اجلاس کے دوران میرے مطالبے پر تمام رکن ممالک نے اپنے دفاعی اخراجات کو GDP کے 2% سے بڑھا کر 5% کرنے کا وعدہ کیا، جس سے ہمارا اتحاد پہلے سے زیادہ مضبوط ہوا ہے۔ مئی میں مشرق وسطیٰ گیا، سعودی عرب، قطر، UAE اور دیگر ممالک سے تعلقات کو مضبوط کیا۔ ہم نے UK، یورپی یونین، جاپان، جنوبی کوریا، ویتنام تاریخی تجارتی معاہدے بھی کیے۔ 7 مہینوں کے اندر ہم نے 7 ایسی جنگیں ختم کی جنہیں ناقابل ختم سمجھا جاتا تھا، جن میں سے کچھ 31 اور ایک 36 سال تک چلتی رہی۔ جی ہاں، ان جنگوں میں ہزاروں لوگ مارے جا رہے تھے۔ ان ممالک میں کمبوڈیا، تھائی لینڈ، کوسووو، سریبیا، کانگو، روانڈا، پاکستان، بھارت، اسرائیل، ایران، مصر، ایتھوپیا، آرمینیا اور آذربائیجان شامل ہیں۔ اقوام متحدہ نے ان میں کوئی کردار ادا نہیں کیا۔ میں نے ان تمام ملکوں کے رہنماؤں سے براہ راست مذاکرات کیے، اور اقوام متحدہ سے کبھی ایک فون کال تک نہیں آئی۔ اقوام متحدہ سے مجھے صرف ایک خراب ایسکیلیٹر ملا جو درمیان میں رک گیا تھا، اور ایک ٹیلی پرامپٹر جو چل نہیں رہا تھا۔ میں یہ سب کام اسی لیے کر رہا تھا تاکہ لاکھوں لوگوں کی جانیں بچائی جا سکیں، لیکن افسوس کہ اقوام متحدہ نے اس میں کوئی مدد نہیں کی۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اقوام متحدہ کا مقصد کیا ہے؟ یہ ادارہ بے پناہ صلاحیت رکھتا ہے، لیکن اس پر عمل نہیں ہوتا۔ اکثر یہ صرف ایک سخت لہجے میں خط لکھ کر خاموش ہو جاتا ہے۔ ہم نے 7 جنگیں ختم کی اور اب ہم مزید پر کام کر رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں مجھے ان اقدامات پر نوبیل انعام ملنا چاہیے، لیکن میرے لیے سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ ہزاروں بچے اور ان کے والدین آج زندہ ہیں، کیونکہ جنگیں رک چکی۔ سالوں پہلے میں نے اقوام متحدہ کی عمارت کی تزئین و آرائش کا ٹینڈر دیا تھا، صرف $500 ملین میں۔
جس میں ماربل فلورز اور مہاگنی دیواروں کا وعدہ کیا گیا، لیکن انہوں نے میری پیشکش مسترد کر دی اور پھر اس پر 2 سے 4 ارب ڈالر خرچ کر دیے۔ نہ صرف وہ کام زیادہ مہنگا پڑا بلکہ معیار بھی خراب تھا۔ آج بھی اس عمارت میں ایسکیلیٹر نہیں چلتا اور فرش پر ماربل کی جگہ ترانسا ہے۔ آج میں یہاں آیا ہوں تاکہ ان تمام ممالک کو امریکہ کی قیادت اور دوستی کی پیشکش کروں جو ایک محفوظ اور خوشحال دنیا کی تعمیر میں ہمارا ساتھ دینا چاہتے ہیں۔ ہمیں ماضی کی ناکام پالیسیوں کو چھوڑ کر دنیا کو درپیش سب سے بڑے خطرات کا سامنا اکٹھے ہو کر کرنا ہوگا۔ آج انسانیت کو سب سے بڑا خطرہ ان ہتھیاروں سے ہے جو تاریخ کے سب سے تباہ کن ہیں، جن میں امریکہ کے پاس بہت سے ہیں۔ میرے لیے اولین ترجیح یہ رہی کہ ان خطرات کو محدود کیا جائے، خاص طور پر ایران کو جو دہشت گردی کا سب سے بڑا معاون ملک ہے۔ میں نے اقتدار سنبھالتے ہی ایران کے سپریم لیڈر کو ایک خط لکھا جس میں مکمل تعاون کی پیشکش کی گئی، بشرط کہ وہ اپنا نیوکلیئر پروگرام بند کر دیں، لیکن ان کا رد عمل مسلسل دھمکیاں دینا تھا۔ 3 ماہ پہلے آپریشن مڈ نائٹ ہیمر کے تحت 7 امریکی B-2 بمبار طیاروں نے ایران کے نیوکلیئر پلانٹ پر حملہ کیا اور سب کچھ تباہ کر دیا۔ اس کے بعد ایران اور اسرائیل کے درمیان 12 دن کی جنگ ختم ہوئی۔ غزہ میں ہم جنگ بند کروانے کے لیے بھرپور کوشش کر رہے ہیں، لیکن حماس مسلسل امن کی تمام پیشکشیں رد کر رہا ہے۔ کچھ ممالک حماس کے مظالم کے باوجود فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ در حقیقت ان کے جرائم کو انعام دینا ہے۔ ہمیں سب کو ایک پیغام دینا چاہیے کہ یرغمالیوں کو فوراً رہا کیا جائے۔ ہم تمام یرغمالیوں کی رہائی چاہتے ہیں، 2 یا 4 کی نہیں، اور ان 38 لاشوں کی بھی واپسی چاہتے ہیں جن کے والدین انہیں ایسے چاہتے ہیں جیسے وہ زندہ ہیں۔ میں نے یوکرین میں ہونے والی قتل و غارت گری کو روکنے کے لیے بھی انتھک کام کیا ہے۔ میں نے سوچا یہ 7 جنگوں میں سے ایک جنگ جسے میں روک سکوں گا وہ آسان ترین ہوگی، کیونکہ میرا صدر پیوٹن کے ساتھ تعلق ہمیشہ اچھا رہا۔ میں نے سوچا وہ آسان ترین ہوگا، لیکن جنگ میں آپ کبھی نہیں جانتے کہ کیا ہونے والا ہے۔ ہمیشہ بہت سی حیرتیں ہوتی ہیں، کچھ اچھی اور کچھ بری۔ سب کو لگا روس یہ جنگ 3 دنوں میں جیت جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ یہ محض ایک مختصر جھڑپ ہونا چاہیے، اس سے روس کی ساکھ پر بڑا برا اثر پڑا ہے۔ چاہے آئندہ کچھ بھی ہو، یہ وہ معاملہ ہے جو چند دنوں میں ختم ہونا چاہیے تھا، بلا شبہ 1 ہفتے سے بھی کم عرصے میں، لیکن وہ 3 سال اور نصف سے لڑ رہے ہیں۔ ہر ہفتے دونوں طرف کم و بیش 5 سے 7 ہزار جوان فوجی مارے جا رہے ہیں۔ کچھ شہروں میں جہاں راکٹ داغے جاتے ہیں، ڈرون گرائے جاتے ہیں، وہاں کم لوگ مارے گئے ہیں۔ اگر میں صدر ہوتا تو یہ جنگ شروع ہی نہ ہوتی۔ یہ وہ جنگ ہے جو کبھی ہونی ہی نہیں چاہیے تھی۔ یہ آپ کو دکھاتا ہے کہ قیادت کیا ہوتی ہے۔ ایک بری قیادت ایک ملک کو کیا بناتی ہے۔ دیکھیں امریکہ کے ساتھ کیا ہوا اور دیکھیں ہم اس وقت کہاں ہیں۔ صرف تھوڑے عرصے میں اب صرف یہ سوال باقی ہے کہ دونوں جانب اور کتنی زندگیاں بے سبب ضائع ہوں گی۔ چین اور بھارت وہ اہم ممالک ہیں جو روسی تیل خرید کر جنگ کو مسلسل فنڈ فراہم کر رہے ہیں، لیکن ناقابل معافی بات یہ ہے کہ نیٹو کے ممالک نے بھی روسی توانائی اور روسی توانائی سے بنے مصنوعات کی خریداری کو مکمل طور پر بند نہیں کیا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں۔ میں نے 2 ہفتے پہلے یہ جانا اور خوش نہیں ہوا۔ سوچیں کہ وہ خود اپنی مخالفت میں جنگ کو فنڈ فراہم کر رہے ہیں۔ یہ کیسی صورت ہے؟ اگر روس جنگ ختم کرنے کے لیے کوئی معاہدہ کرنے کے لیے تیار نہ ہو تو امریکہ پوری طرح تیار ہے کہ نہایت سخت ٹیکس یا محصولات عائد کرے جو کہ جلد ہی خون ریزی روک سکتے ہیں۔ لیکن ان محصولات کے مؤثر ہونے کے لیے یورپی ممالک آپ سب جو یہاں جمع ہیں ہمیں وہی اقدامات اپنانا ہوں گے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ شہر سے بہت قریب ہیں، ہمارے درمیان سمندر ہے، لیکن آپ بالواسطہ یا بلا واسطہ قربت میں ہیں۔ نیوز میں سنیں یا نہ سنیں، یورپ کو قدم اٹھانا ہوگا۔ وہ روس سے تیل اور گیس خرید رہے ہیں جبکہ روس کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ یہ شرمناک ہے۔ روس سے توانائی کی تمام خریداری فوری طور پر بند کی جائے، ورنہ ہم سب بہت سا قیمتی وقت ضائع کر رہے ہیں۔ میں آج یورپی ممالک کے ساتھ اس پر بات کرنے کو تیار ہوں اور میں یقین کرتا ہوں کہ وہ میری اس بات کو سن کر خوش ہوں گے، لیکن بات یہی ہے کہ میں اپنی رائے کھول کر کہتا ہوں اور سچ بولتا ہوں۔ ہم آج خطرناک ہتھیاروں کے خطرے کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں ہر ملک سے درخواست کرتا ہوں کہ حیاتیاتی ہتھیاروں کی تشکیل کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے میں ہمارا ساتھ دیں۔ حیاتیاتی ہتھیار خوفناک ہیں اور نیوکلیئر ہتھیار تو اس سے بھی برے نتائج لا سکتے ہیں۔ ہم نیوکلیئر ہتھیاروں کی تیاری کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ مجھے معلوم ہے اور مجھے بہت کچھ نظر آتا ہے، ایسے ہتھیار کہ جنہیں استعمال کرنا ناممکن ہو جائے، کیونکہ اگر استعمال ہوئے تو دنیا ختم ہو سکتی ہے۔ چند برس پہلے غیر محتاط تجربات نے ایک عالمی وبا کو جنم دیا، پھر بھی بہت سے ممالک انتہائی خطرناک تحقیق جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یہ ناقابل بیان حد تک خطرناک ہے۔ ممکنہ آفات سے بچنے کے لیے میں آج اعلان کرتا ہوں کہ میری انتظامیہ ایک بین الاقوامی کوشش کرے گی تاکہ بایولوجیکل ویپنز کنونشن پر عمل درآمد ممکن ہو۔ ایک ایسے AI تصدیقی نظام کی قیادت کرے گی جس پر ہر کوئی اعتماد کر سکے۔
امید ہے کہ اقوام متحدہ اس میں تعمیری کردار ادا کرے گی اور یہ AI کے تحت ہونے والے ابتدائی منصوبوں میں سے ایک ہوگا۔ دیکھتے ہیں یہ کتنا مؤثر ہوتا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ عظیم کاموں میں سے ایک ہو سکتا ہے، مگر یہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ اقوام متحدہ نہ صرف ان مسائل کا حل کرنے میں ناکام ہے جو اسے کرنے چاہیے، بلکہ اکثر نئے مسائل ہی پیدا کرتا ہے۔ مثلاً آج سیاسی ترتیب کا سب سے بڑا مسئلہ غیر کنٹرول شدہ ہجرت کا بحران ہے، ایک ایسا بحران جو غیر معینہ ہے۔ آپ کے ممالک متاثر ہو رہے ہیں۔ اقوام متحدہ مغربی ممالک اور ان کے سرحدوں کے خلاف ایک جارحیت کی مالی معاونت کر رہا ہے۔ 2024 میں اقوام متحدہ نے امریکہ میں غیر قانونی تارکین وطن کی آمد کے راستے میں تقریباً 6,24,000 افراد کی مدد کے لیے نقد امداد کا بجٹ طے کیا۔ اب سوچیں، اقوام متحدہ ان لوگوں کی مدد کر رہا ہے جو غیر قانونی طور پر امریکہ میں داخل ہو رہے ہیں، اور پھر ہمیں انہیں اپنے ملک سے باہر نکالنا پڑتا ہے۔ اقوام متحدہ نے غیر قانونی تارکین کے لیے خوراک، رہائش، ٹرانسپورٹیشن اور ڈیبٹ کارڈز فراہم کیے۔ باور کر سکتے ہیں وہ لوگ امریکی جنوبی سرحد میں گھسنے کی کوشش کر رہے تھے۔ گزشتہ سال جنوبی سرحد کے راستے لاکھوں لوگ آئے، لاکھوں اور لاکھوں لوگ داخل ہو رہے تھے۔ یہ 4 سالہ بائیڈن انتظامیہ کی نالائکی کا نتیجہ تھا، اور اب ہم نے اسے مکمل طور پر روک دیا ہے۔ در حقیقت وہ اب نہیں آ رہے کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ وہ نہیں گزر سکتے، لیکن جو کچھ ہوا وہ بالکل ناقابل قبول ہے۔ اقوام متحدہ کو ہم نے روکنے چاہیے، انہیں پیدا نہیں کرنے چاہیے، نہ ہی ان کی مالی معاونت کرنی چاہیے۔ امریکہ میں ہم یہ نظریہ رد کرتے ہیں کہ بیرونی ممالک سے آنے والے بہت سے لوگ پوری دنیا گھوم کر ہمارے دروازوں پر آ سکیں، ہماری سرحدوں کو پامال کریں، ہماری خود مختاری کی خلاف ورزی کریں، جرم کو بڑھائیں اور ہمارے سوشل نیٹ ورک کو کمزور کریں۔ ہم نے یہ واضح کیا ہے کہ امریکہ امریکی عوام کا ہے، اور میں تمام ممالک سے کہتا ہوں کہ وہ بھی اپنے شہریوں کے دفاع میں موقف اختیار کریں، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں، میں نام نہیں لوں گا لیکن میں دیکھ رہا ہوں، اور اگر چاہوں تو سب کے نام لے سکتا ہوں۔ آپ اپنے ممالک کو تباہ کر رہے ہیں، وہ تباہ ہو رہے ہیں۔ یورپ شدید مشکلات میں ہے، وہاں کی سرحدیں غیر قانونی تارکین سے بھری ہیں جیسے کہ ایسے پہلے کبھی نہ ہوا ہو۔ غیر قانونی تارکین یورپ میں داخل ہو رہے ہیں، کوئی انہیں نہیں نکال رہا، کوئی کچھ نہیں کر رہا، یہ قابل برداشت نہیں۔ اور چونکہ وہ سیاسی درستگی کا انتخاب کرتے ہیں، وہ بالکل کچھ نہیں کر رہے۔ میں لندن کو دیکھتا ہوں، وہاں ایک خوفناک میئر ہے، واقعی بہت برا میئر۔ شہر بہت بدل گیا ہے، وہاں شریعت نافذ کرنے کی بات ہو رہی ہے، لیکن آپ ایک مختلف ملک میں ہیں، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ امیگریشن اور ان کے خود کش توانائی کے خیالات یورپ کی موت بن سکتے ہیں اگر فوری کچھ نہ کیا گیا، تو یہ سسٹینیبل نہیں۔ دنیا خوبصورت ہوتی ہے کیونکہ ہر ملک منفرد ہوتا ہے، لیکن اس وضع حال کو برقرار رکھنے کے لیے ہر خود مختار ملک کو حق ہونا چاہیے کہ وہ اپنی سرحدوں پر قبضہ کرے۔ آپ کو یہ حق ہے کہ آپ اپنی سرحدوں کو کنٹرول کریں اور ایسی تعداد ہجرت کو محدود کریں جو آپ کے ملک میں داخل ہو رہی ہے، اور جو مالی ذمہ داری آپ کے اندرونی باشندوں پر پڑتی ہے، جنہوں نے اس ملک کی تعمیر کی ہے، جنہوں نے اس کے لیے محنت کی، پسینہ بہایا، روپیہ لگایا، اور اب انہیں تباہی کا سامنا ہے۔ فخر مند قوموں کو یہ حق ہونا چاہیے کہ وہ اپنی کمیونٹیز کی حفاظت کریں اور ایسے معاشروں سے بچیں جو اجنبی رسوم، اجنبی مذہب اور اجنبی اقدار رکھنے والوں سے بھر جائیں، جہاں تارکین نے قوانین کی خلاف ورزی کی ہو، جھوٹے پناہ گزینی دعوے کیے ہوں یا غیر مستند وجوہات کی بنا پر پناہ گزینی طلب کی ہو، انہیں بہت سی صورتوں میں فوراً وطن واپس بھیجا جانا چاہیے۔ جبکہ ہم حقیقی ہمدردی رکھتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو مشکل میں ہیں، لیکن حل ان کے اپنے ممالک میں تلاش کرنا چاہیے، نہ کہ ہمارے ممالک میں نئے مسائل پیدا کیے جائیں۔ ہم بہت سے ممالک کی مدد کر رہے ہیں، مگر اب نظم و ضبط ضروری ہے۔ بڑی تعداد میں لوگ ہمارے ملک میں آ رہے تھے، اب نہیں آ رہے۔ یہ گزشتہ انتظامیہ کی ناکامی تھی، لیکن اب ہم نے کنٹرول کیا ہے۔ میں نیو یارک شہر میں ہوں اور اب میں خود کو کافی محفوظ محسوس کرتا ہوں۔ جرائم میں کمی آئی۔ بات کرتے ہیں واشنگٹن ڈی سی کی، جو کبھی امریکہ کا جرائم کا دارالحکومت تھا، 12 دن کے اندر پوری طرح محفوظ شہر بن چکا ہے۔ لوگ باہر کھانے پر جاتے ہیں، آپ کی بیوی چاہے آپ کے ساتھ ہو یا نہ ہو، سڑک کے بیچوں بیچ چل سکتی ہے، کچھ نہیں ہوگا۔ عوام نے بہترین کام کیا ہے، میں نے نیشنل گارڈز بلایا، انہوں نے حالات کنٹرول کیے۔ وہ سیاستدانوں کی طرح ٹھیک باتیں تو نہیں کرتے مگر کام پورے کیے۔ ہم نے 1700 مجرمانہ رجسٹر رکھنے والے افراد کو نکالا، اور یا تو وہ ان کو ان کے ملک واپس بھیجیں یا جیلوں میں ڈالیں۔ واشنگٹن ڈی سی اب ایک مکمل محفوظ شہر ہے، اور میں آپ کو بھی مدعو کرتا ہوں کہ آئیں، ہم مقامی ریسٹورانٹس میں ساتھ کھانا کھائیں گے اور وائٹ ہاؤس سے وہاں تک پیدل چل سکتے ہیں۔ بہت سے وہ ممالک جن کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، تیل و گیس کے حوالے سے مثلاً نارتھ سی، اس کو تقریباً بند کر دیا گیا ہے۔ میں نے برطانیہ کے وزیر اعظم سے کہا کہ آپ ایک عظیم اثاثہ رکھتے ہیں، اس تیل کا بڑا حصہ ابھی تک دریافت ہوا ہی نہیں۔ یہ برطانیہ کے لیے ایک بہت بڑا اثاثہ ہو سکتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ ملک اچھا کریں۔ میں نہیں چاہتا کہ خوبصورت اسکاٹش اور انگریزی دیہات کو ونڈ ٹربائنز اور بڑے سولر پینل سے برباد کیا جائے جو 7 میل بائے 7 میل کے ہیں، زرعی زمین کو ختم کر دیتے ہیں، مگر ہم امریکہ میں ایسا ہونے نہیں دیں گے۔ اقوام متحدہ کے ماحولیات پروگرام کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر نے 1982 میں پیش گوئی کی تھی کہ سال 2000 تک موسمیاتی تبدیلی ایک عالمی تباہی کا باعث بنے گی جو ایٹمی سانحہ جیسی ناقابل واپسی ہوگی۔ پھر 1989 میں ایک اور اہلکار نے کہا کہ دہائی کے اندر پوری قومیں گلوبل وارمنگ سے نہ
نقشے سے مٹ سکتی ہیں، مگر ایسا نہیں ہوا۔ کبھی کہا گیا تھا کہ دنیا گرمی سے ختم ہو جائے گی، پھر یہ ہوا کہ تھوڑی ٹھنڈ بڑھنے لگی، لہٰذا اب اسے موسمیاتی تبدیلی کہتے ہیں، تاکہ اگر درجہ حرارت بڑھے یا گھٹے، کچھ بھی ہو جائے، موسمیاتی تبدیلی کہلائے۔ میرے خیال میں یہ دنیا پر سب سے بڑا فریب ہے۔ یہ پیش گوئیاں جو اقوام متحدہ اور دیگر نے کی، اکثر غلط ثابت ہوئیں۔ ایسے لوگوں نے یہ دعوے کیے جنہوں نے اپنے ملکوں کو بہت نقصان پہنچایا اور انہیں کامیاب ہونے کا موقع تک نہیں دیا گیا۔ اگر آپ اس سبز دھوکہ دہی سے دور نہ ہوئے تو آپ کا ملک ناکام ہو جائے گا۔ میں امریکہ کا صدر ہوں، مگر مجھے یورپ کی فکر بھی ہے۔ میں یورپ سے محبت کرتا ہوں، یورپ کے لوگوں سے، اور میں نہیں چاہتا کہ وہ توانائی کی غلط پالیسیوں اور غیر قانونی مائیگریشن سے تباہ ہو جائیں۔ یہ دشپاٹ بیٹس ہیں جو آئیں گے تو سب کچھ تباہ کر جائیں گے۔ ہمیں طاقتور سرحدیں، روایتی توانائی کے ذرائع چاہیے اگر ہم دوبارہ عظیم ہونا چاہتے ہیں۔ چاہے آپ شمال ہوں یا جنوب، مشرق یا مغرب، آپ شمال ہوں یا جنوب، قریب ہوں یا دور، ہر لیڈر ایک عظیم ثقافت، نواب تاریخ، فخریہ ورثے کے نمائندہ ہیں۔ ہم نے بہت جدوجہد کی، کسان، فوج، محنت کش، محب وطن، سب نے قربانیاں دی۔ آئیے ہم سب مل کر امن، آزادی اور خوبصورت سیارہ بنائیں جو سب کا ہو۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ اب شروع ہو۔ اب اسی لمحے ہم اپنے ملک کو، اپنے ممالک کو بہتر، محفوظ اور خوبصورت بنائیں گے۔ ہم اپنے لوگوں کا خیال رکھیں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ Thank you very much. It's been an honor. God bless the nations of the world. Thank you very much. Bye.